بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گوندل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 19 جولائی ہے، سال 2022۔ کہتے ہیں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات قائم کرنے والے، شیلنگ کرنے والے اب معافیاں مانگنے کے لیے لائنوں میں کھڑا ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ بھی بحال ہو چکا ہے، گلے شکوے کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ عام تفصیلات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شہباز شریف قومی اسمبلی کے اندر بھی اکثریت کھو بیٹھے ہیں، ایک نیا سرپرائز تیار کر لیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، اور رانا ثناء اللہ پر پنجاب اور کے پی کے اندر پابندی کے حوالے سے بھی بڑی خبر ہے۔ ان تمام خبروں پر تفصیل کے ساتھ ون بائی ون ہم بات کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے، اور اگر لنک کے اندر ڈسکرپشن میں جا کر آپ دیکھیں گے تو فیس بک پیج کا لنک بھی موجود ہوگا، اور وہ بھی آپ لائک کر سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں، تاکہ مزید جو ویڈیوز ہیں وہ آپ فیس بک پر بھی سن سکیں۔ اب آپ دیکھیے کس طریقے سے وقت تیزی کے ساتھ بدلتا ہے۔ اتنا تکبر، غرور، رعونت جب نون لیگ اور امپورٹڈ حکومت آئی، فضل الرحمان اس کے طرح بیانات یاد کیجئے، میں تنکے کی طرح عمران خان کی حکومت کو یہاں سے ہٹا دوں گا۔ پھر جب آخری دنوں کے اندر یہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ نئے انتخابات کی طرف جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، اب تو عمران خان کی جان ہماری مٹھی میں ہے، تو اب ہم حکومت لیں گے۔ اور بالآخر جو 3 مہینوں کے اندر انہوں نے ملک کو برباد کیا ہے، اس معاشی بربادی کی بھی ایک چارج شیٹ ان پر اصولی طور پر لگنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج ایک دن میں اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں، ڈالر 6 روپے اضافہ ہو چکا ہے، 122 پر چلا گیا ہے، ڈالر 222 پر۔ اور آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، اور ممکن ہے جب ویڈیو پبلک ہو تو مزید اوپر جا سکا ہو، اور اربوں روپے کا مزید پاکستان جو ہے وہ آج کے دن مقروض ہو چکا ہے۔ اب یہ تباہی بربادی لانے والے، ان کے سہولت کار، وہ سب امریکی رجیم چینج سازش، وہ سارا بیانیہ جو ہے وہ بھی وہ کامیاب ہوا، اور پاکستان کی عوام نے اس کو قبول کیا ہے۔ لیکن صحافیوں کا طبقہ ملامتیہ، جن میں عمر چیمہ وہ پیش ہیں، وہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کی بڑی وہ پذیرائی کر رہے ہیں۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ نون لیگ جو واٹس اپ کرتی ہے، ہمارے 8-10 صحافیوں کو ایک ہی طرح کے جو ٹویٹس ہیں وہ فوراً اس طریقے سے آ جاتے ہیں کہ اب آپ نے یہ لائن لینی ہے۔ بھائی پاکستان کے ایک سب سے بڑی سیاسی پارٹی کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور پوری کوشش کی گئی ہے، تو آپ اس کے جو چند صحافی ہیں وہ مامے لگتے ہیں، اور وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں فیصلہ کرنے دیں، اور یہ ساری چیزیں بہرحال۔ اب جو ہے وہ آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ رانا ثناء اللہ جو ہے، انہوں نے رات کو ایک پریس کا، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک شاہزیب خان زادہ کے پروگرام میں بات کر دی، چونکہ وہ حواس کھو بیٹھے ہیں، اور ویسے بھی لیگی بدماش ہے، اور اس طرح کے بدماش جب پارٹیز کے اندر قابض ہوتے ہیں تو جماعتوں کا حال یہی ہوتا ہے۔ اب شہباز شریف اور نواز شریف گروپ جو ہے اس کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف ہوگا اور اگر پارٹی کو بچانا ہے تو نواز شریف کو یہاں پر لائیں، لے کر وہ ڈرپوک آدمی، وہ تو پہلے یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے کلیئرنس لے گا، اس کے بعد وہ آئے گا۔ اگر یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں اس کو کلیئر کریں گے تو وہ دوڑتا آئے گا، اور پھر اس کے کیسز، اور جیسے یہ یہاں پر لانڈری ہوئی ہے، میرا خیال ہے اب عمران خان یہ سارا کھیل جو ہے اس نے بگاڑ دیا، اور یہ کھیل کھیلنے بھی نہیں دے گا، اور عوام جو ہے وہ بھی بیدار ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر رانا ثناء اللہ آج جو ہے اس کی تو بات کریں، اس نے گزشتہ روز جس طرح کہا کہ جناب ہم 6-7 بندے ادھر ادھر بھی کر سکتے ہیں، یعنی کتنی بے شرمی اور ڈھیٹ پن کی انتہا ہے۔ آپ دیکھیے ذرا، جب عمران خان جو ہے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، اس کو پاس نہیں کیا گیا، قاسم سوری نے رولنگ دی، اس پر کتنا صحافیوں کا ایک مخصوص نون لیگی جو پیپلز پارٹی کے کارکن صحافی ہیں، وہ صحافی نہیں ہے، دراصل صحافت کے لبادے میں وہ ان کے ٹاؤٹ اور کارکن ہیں۔ اور لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ دیکھیں یہ تو آپ بڑی بے عزتی کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ تو ان کو سپیس دینی چاہیے تھی، گریس کے ساتھ جانا چاہیے تھا، یہ عمران خان جو ہے وہ تخت چھوڑ ہی نہیں رہا۔ تو اب ان کی وہ جو تمام وہ نیپال چلے گئے ہیں، وہ بے شرم بات ہی نہیں کر رہے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ صوبائی اسمبلی سے اکثریت کھو بیٹھا ہے، اس کو تو خود استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن وہ چمٹا ہوا ہے۔ الٹا رانا ثناء اللہ کہتا ہے میں 7-5 بندے جو ہے ادھر ادھر کر دوں گا۔ ایک ملک کا وزیر داخلہ
اگر یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جس کے نیچے حکومت کی ایجنسیز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بہت بڑی بدماشی کی دھمکی دے رہا ہے. تو یہ ان کا عالم ہے. اور اس پر سارے وہ بدماش صحافی جو ٹولہ ہے وہ نیپال چلا گیا. انہوں نے مذمت نہیں کی کہ رانا ثناء اللہ جب اسمبلی کے اندر آپ اکثریت کھو بیٹھے ہو تو آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. لیکن نہیں, ہڈی جو کھائی ہے, جو نمک کھایا ہے نون لیگ کا اور زرداری کا, اس کو ان لوگوں نے حلال کرنا ہے. اب اس پورے معاملے کے اندر وہ آج پریس کانفرنس انتہائی عام ہے, اور عمران خان کا جو واضح پیغام ہے وہ آج فواد چودھری نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے, آپ یوں سمجھیے کہ فواد چودھری ان کی زبان ہل رہی تھی اور عمران خان وہ اصل میں وہاں پر بول رہا تھا. اب یہاں پر انہوں نے ایک تو کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اس پر ہمیں اعتماد نہیں ہے, ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں لہذا وہ ریزائن کر جائے, اس کا عزت کا راستہ یہی ہے, ورنہ اس کے تحت الیکشن نہیں ہوں گے, اس کو جانا پڑے گا. اور یہ ایک پاکستان کی بڑی جماعت, سیاسی جماعت اگر یہ کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب الیکشن کمیشن کا بنانا ہی اس کام کے لیے ہوتا ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے, اور کوئی پارٹی اتنی بڑی جو جماعت ہے وہ عدم اعتماد کر دے اور نون لیگ اور باقی چند لوگ وہ اس کے وکالت بھی کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہے, تو اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اس کو آخری موقع دے رہے ہیں, یہ بتایا گیا ہے سیاسی قوتوں کو الیکشن کمیشن بنانے دے لہذا آپ چلے جائیں. آپ نے 2 نمبری کی ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ عام انتخابات کا فوری اعلان کیا جائے. یہ شہباز شریف کو ہم واضح کہہ رہے ہیں, چونکہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کی میٹنگ ہے, ان کو یہ غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, بجائے اس کے کہ بے عزت ہو کر آپ جائیں, مزید ملکی معیشت کا بربادی ہو, تو آپ عزت کے ساتھ چلے جائیں چونکہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی کہا گیا کہ حمزہ شہباز کو شرم آنی چاہیے اور آپ اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے چونکہ پنجاب اسمبلی میں وہ اکثریت کھو بیٹھا ہے. اس کے ساتھ ہی رانا ثناء اللہ کہا گیا ہے اس پر پنجاب میں 22 جولائی تک جانے پر پابندی لگانی چاہیے. آج بھی وہ لاہور میں ہے لیکن ان پر پابندی لگنی چاہیے, اور اگر یہ پابندی حکومت نہیں لگائے گی, جو کہ نہیں لگائے گی, خیبر پختونخوا کی حکومت اور پنجاب کی حکومت 23 جولائی سے رانا ثناء اللہ پر پابندی لگا سکتی ہے. تو یہ واقعی اس طرح کے بندے کی پابندی لگنی چاہیے. انہوں نے کہا علی امین گنڈاپور اور چند لوگوں کو آپ نے خیبر پختونخوا کے راستے بلاک کیے تاکہ پنجاب کے اندر انٹری نہ ہو, تو کل کو خیبر پختونخوا کے اندر اور پنجاب میں ہماری حکومت آئے گی تو ہم بھی بین کر دیں گے ان چند بدماشوں کو, تو کیا بنے گا. تو پابندی لگانے کا یہ بھی کہا گیا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ جب چاہیں گے آپ کے وینٹیلیٹر کا سوئچ آف کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ نگران حکومت صرف 90 دنوں کے لیے قبول ہوگی. اور یہ جو بات کی جا رہی ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ ٹیکنوکریٹ ایک حکومت ہو جو 1 سال چلے, یہ اب قبول نہیں کریں گے. 1 دن بھی اوپر حکومت نہیں ہوگی. یہ ہمارا ایک کیٹاگوریکل عمران خان کا اور تحریک انصاف کا فیصلہ ہے. وہ پھر انہوں نے کہا کہ جو ممبران اٹھاتے تھے, جو رانا ثناء اللہ نے جس طرح بڑک ماری ہے, اب انہوں نے انکار کر دیا اور وہ ممبران کو نہیں اٹھائیں گے. یہ ایک بڑی عام بات کی ہے, آگے چل کر اس کا ذکر کریں گے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو فارن فنڈنگ شہباز شریف اور باقی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ یہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ جلدی کرے الیکشن کمیشن, شاید عمران خان چیف الیکشن کمشنر اس کی اس لیے مخالفت کر رہا ہے. تو یہ ویسے میں حیران ہوتا ہوں کئی مرتبہ, یہ جان بوجھ کر جاہل ہیں, لا علم ہے. الیکشن کمیشن آلریڈی اس کیس کا جو عنوان ہے وہ تبدیل کر چکا ہے کہ یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے, یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے. اور اگر اس معاملے پر آئیں گے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی جنہوں نے ابھی تک سکروٹنی کمیٹی میں اپنی رپورٹ صحیح طریقے سے جمع نہیں کروائی اور وہ بھاگ رہے ہیں, تو وہ کس منہ سے یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. اور پھر 2 کمپنیز کا معاملہ ہے. انہوں نے بتایا 2 کمپنیز تھی, اس وقت جو قانون تھا اس کے مطابق 2013 میں وہ درست تھی, 2018 میں قانون تبدیل ہوا. تو اس پیرائے کے اندر کہا گیا, اور یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے, اور ممنوعہ فنڈنگ کے اندر بھی 25 کروڑ روپے کا معاملہ ہے. اگر وہ زیادہ سے زیادہ ضبط ہو سکتا ہے تو اس سے عمران خان کو یا پارٹی کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہم بڑا ضبط کر رہے ہیں لیکن اس کا جواب اچھا ہونا چاہیے, ان کو جانا چاہیے. اسی طرح الیکشن کمیشن نے 7 فیصلے ہمارے خلاف دیے ان پچھلے دنوں میں, اور 7 فیصلے لاہور ہائی کورٹ میں اڑ گئے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ایک جانبدار الیکشن کمیشن ہے جس کے تحت ہم نہیں چل سکتے. اور جس طرح نون لیگ نے اور وہ مختلف جو نون لیگ کے صحافی ہیں
انہوں نے اس الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کی وکالت کی ہے، تو اس سے یہ اور بھی مشکوک ہو گیا ہے اور ہمارے پاس یہ کافی گنجائش موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے پابندی سے لے کر چیف الیکشن کمشنر میرا خیال ہے زیادہ دن ٹک نہیں سکیں گے، اور آگے جو ہے شہباز شریف کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا کہ شہباز شریف قومی اسمبلی کے اندر اپنی اکثریت کھو بیٹھے ہیں، اور یہ ظاہر ہے قاف لیگ کے ایک ممبر، دوسرے کو تو پی ٹی آئی نے قبول ویسے ہی نہیں کرنا، طارق بشیر چیمہ کو، اور ایم کیو ایم اور کچھ اور جماعتیں جو ہے وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو قومی اسمبلی سے یا تو وہ استعفیٰ دے دیں، ورنہ صدر پاکستان کو ہم کسی بھی لمحے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جب کہیں گے تو اس کے بعد شہباز شریف جو ہے اس کے پاس 162 ممبران ہیں، 172 ہیں ہی نہیں، یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور ویسے بھی چونکہ وہ اکثریت نہیں ہے، اب ریزائن ہو گئے ہیں، ڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں لوگ، اور چونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ووٹ سے یہ حکومت بنی تھی، ابھی ووٹ تو نہیں کاسٹ ہوا تھا، اتحادیوں سے بنی تھی، اور ایک دو ادھر ادھر ہو گیا تو معاملہ کلوز ہو جائے گا، لہذا وہ اسمبلی کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ اکثریت کھو بیٹھے ہیں، اور جب بھی ہم صدر پاکستان کو اعتماد کا ووٹ کی ڈیمانڈ کریں گے اور اعتماد کا ووٹ شہباز شریف نہیں لے سکیں گے، لہذا عزت کا راستہ یہی ہے کہ شہباز شریف فی الفور استعفیٰ دے اور جو ہے وہ اگلے انتخابات کا نگران حکومت کا اعلان کیا جائے، انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں اگر کریں گے، سنجیدہ مذاکرات ہوں تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نون لیگ کے لیے آگے کنواں پیچھے کھائی، اگر ابھی انتخابات ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی ویسے 2/3 اکثریت لے جائے گی، اگر لیٹ کرتے ہیں تو مزید جتنی معاشی طور پر تباہی بربادی ہوگی، مہنگائی ہوگی، وہ بھی ان کے گلے میں پڑ جائے گی۔ تو یہ ساری چیزوں میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، اور آج فضل الرحمان وہ حج کے بعد پہلی مرتبہ ان کا جو خطاب ہے پریس کانفرنس وہ آپ ملاحظہ کریں گے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ بڑی بابسوخ خبر ہے، اور وہ یہ کہ بہت سارے ایسے افسران جو پہلے جنہوں نے بڑے ظلم کیے پی ٹی آئی پر، وہ معافی تلافی کے لیے پی ٹی آئی کی مختلف جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں جناب ہمارا قصور نہیں ہے، ہم نے مجبور تھے، یہ تھا وہ تھا، لیکن پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں اور عام پاکستانی ہیں انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ 25 مئی کو اور اس کے بعد جس طرح صحافیوں پر ظلم ہوا، عمران، ریاض خان اور باقیوں پر، یہ جو سارا کھیل کھیلنے والے مرکزی کردار ہیں، ان کو معافی نہیں ہوگی اور حکومت بنتے ہی ان کو کک آؤٹ کرنا ہے اور ان کے خلاف کیسز بنانے ہیں، اور انہوں نے جس طرح لوگوں پر قانون کو وائیولیٹ کر کے ریاست کی وفاداری کی بجائے یہ مریم نواز اور شہباز شریف کے نوکر بنے ہیں، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے، اور یہ چہرے جو ہے قانون کے مطابق سخت ان کو سزا دینی چاہیے۔ تو معافی تلافی دینے والوں کی قطاریں لگنا شروع ہو گئی ہیں، باقاعدہ رابطے وہ کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان سے بھی رابطے بحال ظاہر ہو گئے ہیں، پہلے بھی چل رہے تھے لیکن بیک ڈور سیکنڈ لائن لیڈرشپ تک جو ہے وہ رابطے اس وقت مسلسل ہو رہے ہیں، گلے شکوے ہوئے ہیں، جس کے اندر عمران خان کی تو ایک بڑی واضح موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل کا نعرہ لگایا ہے، اب آپ نے نیوٹرل رہنا ہے، درمیان میں آپ نے یہ وہ کام نہیں کرنا، آپ نیوٹرل رہیں گے تو 2/3 اکثریت پی ٹی آئی کی پکی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی فیور کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنا قانونی اور آئینی جو دائرہ کار ہے اس کے اندر رہے، لہذا مداخلت نہ کرے اور اس بھانمتی کے کنبے کی سپورٹ ختم کرے، اور یہ آئین کے مطابق چلے تو کوئی ہمارا شکوہ نہیں ہے، مزید ہم بھی نہیں چاہتے کہ فوج کے ساتھ جو ہے معاملات بگڑے اور فوج کمزور ہو، پہلے دن کی یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اب یہ رابطے بحال ہوئے ہیں اور باقاعدہ طور پر شرمندگی کا اظہار کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے مختلف جو کردار ہیں ان کی طرف سے کہ یہ ہمیں ظاہر ہے ان کے بھی کچھ ریزرویشن تھی اور یہ ساری چیزیں چلی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح وقت بدلتا ہے، غرور، تکبر، رونق وہ عوام کی طاقت کے ذریعے عمران خان نے اللہ کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ زمین بوس کی ہے۔ اب آگے مختلف طریقے آسانی کے ساتھ یہ پنجاب حکومت بھی نہیں بننے دیں گے، یہ استعفے بھی نہیں دیں گے۔ اس کے لیے تحریک انصاف اور قاف لیگ کی کیا حکمت عملی ہے، اس پر اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔